ہر زمانے کے انسان نے یہ جاننا چاہا ہے کہ دنیا کیسے بنی، یہ کس وقت وجود میں آئی، ابتدا میں اس کی شکل و صورت کیا تھی اور اس کا بنانے والا کون ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف وقتوں پر، مختلف سماج میں، مختلف مذاہب میں یہ جوابات مختلف رہے ہیں۔ 2500 سال پہلے قدیم یونان کی تہذیب میں یہ سوچا گیا تھا کہ دنیا اس وقت بنی جب کوہ اولمپس پر سے مہا خدا زوس نے نیچے بجلی گرائی۔ ہندوؤں کی اپنی سوچ ہے جو مہابھارتا اور رامایانہ پر مبنی ہے، اور ایک مشہور عیسائی رہنما آرچ بشپ اشر نے کہا کہ اس نے انجیل کے مطالعے سے یہ معلوم کیا کہ زمین اتوار بروز 23 اکتوبر سن 4004 کے دن وجود میں آئی، اور وہ بھی صرف 7 دن میں۔ اب بھی، آج بھی امریکہ میں بہت سے لوگ اس کو درست مانتے ہیں۔ زمین کو کیا چیز سہارا دیتی ہے؟ ایک سوچ یہ تھی کہ زمین کسی بڑے ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہاتھی کسی بڑے کچھوے پر کھڑا ہے، وہ کچھوا کسی اور کچھوے کے اوپر ہے، اور یہ کچھووں کا سلسلہ لامتناہی ہے، نیچے تک چلتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کا بھی ایک مخصوص نظریہ ہے جو بگ بینگ تھیوری یا بگ بینگ نظریہ کہلاتا ہے، لیکن یہ باقی نظریات سے مختلف ہے کیونکہ اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ آج دنیا کے تمام سائنسدان، میرا مطلب یہ کہ وہ سائنسدان جن کا تعلق کائناتی معاملات کے ساتھ ہے، کاسمولوجسٹ، وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ہی سچی بات ہے جتنی کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آخر ثبوت کیا ہے؟ 3 اہم وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے زمین پر رہتے ہوئے کہ کائنات تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مشاہدہ ایک امریکن ماہر فلکیات ایڈون ہبل کا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے ہبل دور کی کہکشاؤں کو اپنی دوربین کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ دوربین کے علاوہ اس کے پاس ایک آلہ تھا جو اسپیکٹروسکوپ کہلاتا ہے، اور جس کی مدد سے وہ ستاروں کی رفتار بھی معلوم کر سکا۔ یہ رفتار معلوم کرنے کا طریقہ وہی تھا، وہی فزکس کے اصول اس میں استعمال ہوئے جس سے ہم آج چلتی ہوئی گاڑیوں کی رفتار معلوم کرتے ہیں۔ ہبل کا مشاہدہ انتہائی دلچسپ تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ کہکشائیں جو آسمان کے اس طرف ہیں یا جو اس طرف ہیں، وہ سب ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو ایک بم کے پھٹنے میں آپ دیکھتے ہیں۔ بم کی گٹھلی ایک جگہ رہ جاتی ہے لیکن اس کا جو خول ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، یعنی کہ جو تیز رفتار حصے ہیں وہ دور نکل گئے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کائنات کے پھیلاؤ یا اس بم کے دھماکے کی ایک ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا تو یہ ساری کہکشائیں باہر کی طرف نکلتی جا رہی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ اس ویڈیو کو الٹا چلاتے ہیں، تو یہ کہکشائیں پھر نزدیک آتے 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 بالآخر ایک نقطے کے اندر ضم ہو جائیں گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی، نقطہ ازل کہہ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو الٹا چلانے میں آپ کو 13.7 ارب سال لگیں گے جو کائنات کی عمر ہے۔ ہبل کے مشاہدات کی تو اب بارہا تصدیق کی گئی ہے، اور اب ہمارے پاس بہتر آلات ہیں، ایسی دوربینیں ہیں جو خلا میں نصب ہیں، اور ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کائنات پھیل رہی ہے۔ چنانچہ بگ بینگ کے حق میں یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل کا تعلق کائنات کی ساخت سے ہے۔ جو مادہ کائنات کے اندر موجود ہے اس کو دیکھ کر ہم بگ بینگ کے حق میں ایک اور بڑی مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہمیں کائنات کی ساخت کے بارے میں کیا پتا، آخر ہم ادھر جا کر ادھر سے کوئی
مادہ کھینچ کر زمین پر تو نہیں لا سکتے، یہ بات تو درست ہے، لیکن ادھر سے زمین تک ایک چیز پہنچتی ہے، گویا کہ روشنی۔ یہ روشنی مختلف ایٹموں سے خارج ہوتی ہے اور ہر ایٹم ایک خاص رنگ کی روشنی خارج کرتا ہے۔ چنانچہ زمین پر روشنی کا تجزیہ کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ خلا میں، کائنات میں مختلف عناصر کس مقدار میں موجود ہیں۔ سن 1948 میں ایک انتہائی ذہین ماہر طبیعیات جارج گیموف نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر بگ بینگ کا نظریہ واقعی درست ہے تو کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آج کائنات میں کون کون سے عناصر ہوں گے اور ان کی مقداریں کیا ہوں گی؟ اس نے اپنے ایک شاگرد ایلفر کے ساتھ اس کا حساب لگایا، اور اس کے پیچھے دلیل یہ تھی کہ ابتدائی کائنات کے وقت تو درجہ حرارت اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی ایٹم اس وقت موجود نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلی تو تقریباً 3 منٹ کے بعد وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ نیوٹران اور پروٹون اس وقت موجود تھے، لیکن یہ نیوٹران اور پروٹون آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی ویسے ویسے یہ ٹھنڈی ہوئی، اور تقریباً 3 منٹ کے بعد یہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ نیوٹران اور پروٹون پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے، جس سے ڈیوٹران بنے، اور ان ڈیوٹرانز نے آپس میں پھر ٹکرانا شروع کیا، جس کے بعد ہیلیم اور پھر لیتھیم، بیریلیم، بوران اور دیگر عناصر بننے لگے۔ گیموف اور ایلفر نے یہ حساب لگایا کہ آج کائنات کے اندر جو مادہ موجود ہے اس کا 74% حصہ ہائیڈروجن کی شکل میں ہوگا، 24% ہیلیم، اور باقی عناصر کم کم مقداروں میں ہوں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی سن 48 کی، اور اس کے بہت سالوں کے بعد جب ماہر فلکیات نے ادھر سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کیا اور معلوم کیا کہ کائنات میں کون سے عناصر کس مقدار میں ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے جب موازنہ کیا معلوم ہوا کہ دونوں میں عین مطابقت ہے، کہ جتنا ایلفر اور گیموف نے کہا تھا اتنا ہی کائنات میں پایا گیا۔ اس سے بگ بینگ کے نظریے کو بڑی تقویت پہنچی، اور یہ دوسری دلیل تھی اس کے حق میں۔ جو تیسری دلیل ہے اس کو سمجھانا شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ابتدا کے 2,70,000 سال بعد کائنات میں ایٹم بننے لگے۔ اس سے پہلے کائنات اس قدر گرم تھی کہ ایٹم بن ہی نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہی ایٹم بننے لگے تو کائنات شفاف ہو گئی، جس کا مطلب یہ کہ روشنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک بآسانی پہنچ سکی۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان میں وہ اس زمانے کی باقیات ہیں، اور اس کو دیکھنا ایک طرح سے اتفاق تھا۔ یہ سن 1965 کی بات ہے جب 2 امریکن ماہر طبیعیات پینزیاس اور ولسن آسمان کا معائنہ کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک نہایت ہی حساس آلہ تھا جو مائکروویو ڈش کہلاتا ہے۔ پینزیاس اور ولسن کوئی کائناتی سائنسدان تو نہیں تھے، وہ بگ بینگ کی تصدیق کی کوشش میں نہیں لگے ہوئے تھے، وہ صرف اس بات سے پریشان تھے کہ ان کے آلے میں ایک ہلکا سا شور تھا، جیسی آواز۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو ہم اگر ٹھنڈا کریں تو یہ دور ہو جائے گا۔ وہ ٹھنڈا کرتے چلے گئے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے اوپر کبوتروں نے گند کیا ہوگا، وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی۔ پھر ان کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ شاید آپ کائنات کی باقیات اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پرنسٹن یونیورسٹی کی کچھ سائنسدانوں نے ان کی توجہ اس طرف دلائی، جس کے بعد پتا چلا کہ یہ عین وہی چیز ہے جس کی پیشن گوئی گیموف اور ایلفر نے کی تھی سن 50 کے لگ بھگ، یعنی کہ کوئی 35 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ چنانچہ آج ہمیں 3 مضبوط دلائل ملتے ہیں بگ بینگ کے حق میں۔
سب سے پہلے یہ کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی بار بار تصدیق ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ ہمیں اب کائنات کی ساخت بالکل وہی نظر آتی ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور جو آپ حساب لگا کر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری بات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، یہ وہ تابکاری ہے جو آج سیٹلائٹ سے بھی آپ دیکھتے ہیں. چنانچہ اب ہمارے پاس ایک بڑا مضبوط نظریہ ہے جس کے پیچھے بڑے مضبوط دلائل بھی ہیں. پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ سوال تو اٹھے ہوں گے. ایک یہ کہ ہر چیز تو ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، گویا کہ ہم زمین پر کائنات کا مرکز ہیں. اب یہ کیسی عجیب بات ہے، آخر انسان کا کیا مقام ہے؟ سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اگر آپ بالفرض کسی اور کہکشاں میں ہو تو کیا آپ کو وہاں سے بھی یہ دکھائی دے گا کہ ساری کائنات پھیلتی جا رہی ہے؟ تو پھر دو مرکز کیسے ہو سکتے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کا جواب پھر آپ کو اگلی قسط میں ملے گا.